نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ جب کہا فرشتوں نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں آپ کو اپنی طرف سے ایک کلمے کی، ان کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا اور آخرت میں بہت عزت و مرتبے والے ہوں گے اور مقربین میں سے ہوں گے، اور کلام کریں گے وہ لوگوں سے گود میں اور بڑی عمر میں، اور صالحین میں سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بیٹے عیسیٰ بن مریم کی خوشخبری عطا کی پیدائش سے پہلے ہی، اور ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی چند صفات، چند خوبیاں بھی بیان فرمائیں۔ فرمایا بکلمت منہ، یہ کلمت اللہ سے ہوں گے کہ اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے، اور نام ان کا مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح کے متعلق میں نے کل عرض کیا کہ اس کے کیا کیا معنی آتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وجیہاً فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ ان کو عزت والے مقام اور مرتبے والے بنائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ دنیا کے اندر مقام و مرتبہ کیا ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے عام طریقے سے ہٹ کر ان کی پیدائش کی، کائنات والوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو پیدا کیا، اور دنیا کے اندر سب سے بڑا مقام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبوت کے مقام سے سرفراز فرما دیں، اس سے بڑا مقام و مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا مقام و مرتبہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بعد جو سب سے بلند ترین مقام و مرتبہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ کوئی انسان اپنی محنت سے اور کوشش سے حاصل نہیں کر پاتا، جتنی مرضی کو محنت کر لے۔ انسان نیک اعمال کر کے، محنت کر کے
ولی تو بن سکتا ہے، نیک تو بن سکتا ہے، صالح تو بن سکتا ہے، پر اللہ کا نبی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو نبوت عطا فرما دی، نبوت عطا فرما دی۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی بہت بڑی تعداد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی الگ سے کتاب نہیں عطا فرمائی، ان پر وحی آیا کرتی تھی، لیکن اس سے پہلے جو کتاب نازل ہو چکی ہوتی تھی وہی کتاب ان کے لیے بھی تھی، اور اسی کے احکامات کی وہ دعوت دیا کرتے تھے اور تبلیغ کیا کرتے تھے۔ الگ سے کتاب نہیں اکثر انبیاء کو عطا کی گئی۔ بعض انبیاء کرام وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب عطا فرمائی، مستقل کتاب عطا فرمائی۔ جن انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے مستقل کتاب عطا فرمائی ان کا مقام و مرتبہ باقیوں سے زیادہ ہے، باقیوں سے زیادہ ہیں۔ اور ان کتابوں میں 4 کتابیں اللہ تعالیٰ نے بڑی نازل فرمائی: تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید۔ آسمانی کتابوں میں یہ بڑی کتابیں ہیں 4۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ تعالیٰ نے انجیل عطا فرمائی، انجیل عطا فرمائی۔ اور انجیل کا لفظی معنی ہوتا ہے بشارت، خوشخبری۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم سے فرمانا ان اللہ یبشرکی، اللہ آپ کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ اور اللہ نے جو کتاب عطا فرمائی انجیل، اس کا معنی بھی بشارت ہی ہے، اس کے اندر بھی بشارت ہے۔ تو صاحب کتاب نبی ہونا یہ اور مقام ہے، بلندی ہے مقام کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی زبان سے بوقت ولادت جو تقریر کروائی، اس کے اندر ایک جملہ یہ بھی تھا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، کہ اللہ نے مجھے برکت والا بنایا میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے برکتیں عطا فرمائیں، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا، مجھے برکت والا بنایا، أَيْنَمَا كُنْتُ، میں کہیں بھی ہوں گا تو۔ اللہ نے یہ بھی عزتیں عطا فرمائیں، یہ بھی عزت عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا یہ جو نام ہے نا عیسیٰ، اس کا اپنا معنی بھی مبارک لکھا ہے کہ عیسیٰ کا معنی بھی مبارک ہوتا ہے، برکت والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو یہ بھی عزت عطا فرمائی کہ باوجود اس کے کہ ان کے دشمن یہود تھے اور بڑی کثیر تعداد میں تھے، قتل کے در پہ ہوئے، قتل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سازشوں سے بچایا، اور اللہ نے زندہ ہی عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو عزت عطا فرمائی۔ وجیہاً فی الدنیا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑی عزتیں عطا فرمائی، زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اور یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ احزاب کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے لیے بھی استعمال فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔
فرمایا اللہ کے ہاں بڑے مقام و مرتبے والے تھے، اللہ کے نبی تھے، صاحب کتاب نبی تھے، اور دشمنوں نے حد کر دی موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے دشمنی میں۔ فرعون جیسا دشمن دھمکیاں دے رہا ہے، قتل کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا کے دکھایا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، فرمایا اللہ کے ہاں ان کا بھی بڑا مقام و مرتبہ تھا۔ تو ہر نبی صاحب مرتبہ ہوتا ہے، صاحب مقام ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہم ایمان والوں کے لیے، اس امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے، تمام کے تمام انبیاء کرام پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت کا انکار اور کفر سب کے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے ہم تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات پر ایمان لاتے ہیں۔ جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا ادب ہے، احترام ہے، ہم ہر نبی کا احترام کرتے ہیں، ہر نبی کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ احترام آپ کا اور اتباع آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات ہی کی ہے۔ مطلقاً ایمان سب پر ہے۔ والآخرۃ، اور اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو عزتیں عطا فرمائیں۔ دنیا کی عزت تو ہے ہی ہے، ابھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے دوبارہ آنا ہے، وہ اگلی آیات میں آئے گا، وضاحت کروں گا میں وہاں پر، دوبارہ آئیں گے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے کہ جب وہ نیچے اتر رہے ہوں گے، مسجد کے مینار پر، اور پھر جو ہے نا مسجد میں آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، امام عادل، فرمایا امام ہوں گے، عادل ہوں گے، اور ان کی حکومت ہوگی قرآن و سنت کے مطابق، اس قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے ہوں گے ان کے۔ یہ شان تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ کو عطا کی ہے نا۔ جزوی فضیلتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کرام کو عطا کی، کسی کو کیا، کسی کو کیا، کسی کو کیا، لیکن کلی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ اور آخرت میں یہ عزت اور مقام و مرتبہ قیامت کے دن ہر نبی کی ایک اپنی شان ہوگی، اور ہر نبی کی جو امت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگی، ایمان لانے والے ان کے پیچھے ہوں گے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ساتھ بھی ایک بہت بڑی جماعت ہوگی ایمان لانے والوں کی۔ اور ہر نبی اپنی امت کی سفارش کرے گا، اپنی امت کی سفارش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تمام کے تمام انبیاء کرام کو قیامت کے دن بھی بڑی عزتوں سے نوازیں گے، عزتوں سے ان کو نوازا جائے گا۔ اگلی صفت بیان کی، وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی قرب والے لوگوں میں سے ہوں گے، اللہ کے انتہائی قریب ہوں گے۔ اور اللہ کا قرب کس سے ملتا ہے؟ تقوی سے، طہارت سے، پاکیزگی سے۔ تو فرمایا کہ وہ انتہائی درجے کے متقی ہوں گے، جس سے اللہ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، انی اتقاکم للہ، تم تمام میں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور متقی فرمایا کہ میں ہوں۔ اللہ کے نبی میں جتنا تقوی ہوتا ہے اتنا تقوی امتیوں کے اندر نہیں ہوا کرتا۔ اسی تقوی کی بنیاد پر اللہ پھر عبادات کو قبول کرتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ دیکھیے نا،
اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے 2 بیٹوں کا ذکر سورہ مائدہ میں کیا نا، اذ قربا قربانا، فرمایا جب ان دونوں نے، حضرت آدم کے دونوں بیٹوں نے حابیل و قابیل میں جب جھگڑا ہوا تو دونوں نے قربانی دی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک کا عمل قبول ہوا اور دوسرے کا عمل قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ فرمایا انما يتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے، تقوی والوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اللہ نے اصول بیان کیا، جو تقوی والا عمل کرے گا اللہ کے ہاں قبول ہوگا، اور جس کا عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ نے دنیا اور آخرت میں عزت والا بھی بنایا اور اپنا قرب بھی عطا کیا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا، اگلی صفت اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیان فرمائی کہ وہ لوگوں سے کلام کریں گے فی المہد، گود میں، جب ابھی پیدا ہوئے ہوں گے اس کے کچھ وقت کے بعد وہ لوگوں سے کلام کرنا شروع کر دیں گے، جبکہ عام طور پر اس وقت بچے بولا نہیں کرتے، بول نہیں سکتے۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات جب پیدا ہوئے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم سے فرما دیا گیا کہ جب وہ انتہائی پریشان تھی کہ اب میں کیا کروں، بچہ لے کے جاؤں تو کیا کہیں گے قوم والے، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی، شادی شدہ تو ہے ہی نہیں، تو لازمی بات ہے وہ تو میرے اوپر تہمت لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بچہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، آپ کے لیے پریشانی کا ذریعہ نہیں ہوگا۔ وَقَرِّ عَيْنًا، اس بچے کو دیکھو تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب کسی آدمی کو دیکھنا تو کہہ دینا کہ میں نے اللہ کے لیے نظر مانی ہے کہ میں نے آج خاموش رہنا ہے، میں نے بات نہیں کرنی۔ ایسا ہی ہوا، بچے کو اٹھا کے جب قوم کے پاس آئیں تو وہ کہنے لگیں یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہو، مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا، تمہارے باپ تو اس طرح نہیں تھا، تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی، تمہارے بڑے تو بڑے اچھے نیکوکار تھے، تمہارے جو ہے والد وہ تو بیت المقدس کے امام تھے، وغیرہ باتیں کرنے لگیں، یہ کہاں سے لے کے آئی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، اسی کی طرح کہا اس سے پوچھو کہاں سے آیا ہے۔ میں نے کہا اچھا اس سے ہم بات کریں، كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، جو ابھی گود میں ہے بچہ آئے ہم اس سے بات کریں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اسی وقت کی قوت گویائی عطا کی۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ پوری تقریر کر دی، وقت نہیں کہ اس تقریر کی میں تشریح کروں، جب وہ آیات آئیں گی تو پھر کہا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دینے کا فیصلہ کیا، مجھے نبی بنایا، مجھے برکت والا بنایا، میں تو اپنی ماں کا فرما بردار ہوں، میرے لیے تو دونوں جہانوں میں سلامتیاں ہیں۔ فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، گود میں وہ لوگوں سے کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے۔ وَكَهْلًا، اور جب بڑی عمر کے ہوں گے تو تب بھی گفتگو کریں گے۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا گود میں بھی بات کریں گے اور بڑی عمر میں بھی بات کریں گے۔ بڑی عمر میں تو سب بات کرتے ہیں، جوان ہے بڑا ہے سارے بات کرتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا کیا کمال ہے کہ وہ بڑی عمر میں بات کریں گے،
مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ اللہ جو انسان بڑی عمر کا ہو جاتا ہے وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، اچھی گفتگو کیا کرتا ہے، نپی تلی گفتگو کیا کرتا ہے، فضول اس کی گفتگو نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا وہ گود میں بھی کلام کریں گے، بڑی عمر میں بھی کلام کریں گے۔ اشارہ کر دیا کہ یہ بولیں گے تو صحیح بچپن میں، لیکن بچوں کی طرح کوئی ایک جملہ بول کے خاموش نہیں ہو جائیں گے۔ فرمایا گود میں بھی ان کی گفتگو ایسی ہوگی جس طرح بڑی عمر کا آدمی گفتگو کیا کرتا ہے۔ یہ کمال ہوگا۔ اور جو ان کی تقریر ہے واقعتاً دیکھیے کہ بڑی عمر کا بھی انسان ایسی گفتگو نہیں کر سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے گود کے اندر جو ہے وہ کلام کی اور گفتگو کی۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی لکھی اس موقع پر کہ اس جملے کے اندر اشارہ اس بات کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو اللہ نے آسمانوں سے دوبارہ زمین پر بھی بھیجنا ہے، اس لیے کہ کہل کہتے ہیں اس کو جو بڑی عمر کا ہو جائے، بڑھاپے کی طرف چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جب آسمانوں کی طرف اٹھایا تو ابھی اس عمر میں نہیں پہنچے تھے، ایک قول کے مطابق ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے تھے، تو انہوں نے بڑی عمر میں آ کے گفتگو کرنی ہے۔ جب اس عمر میں پہنچے نہیں تو دلیل ہے کہ ابھی آنا ہے، انہوں نے اس طرح کی گفتگو بھی کرنی ہے۔ انہوں نے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ تو ہو چکا ہے، بچپن میں گود میں تو بات ہو چکی ہے، اب بڑی عمر بھی اللہ ان کو عطا فرمائیں گے اور پھر آ کر وہ گفتگو وہ بھی ہو جائے گی۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور فرمایا انتہائی اعلیٰ درجے کے وہ صالح ہوں گے، اللہ کے حقوق کو بھی پورے کرنے والے ہوں گے اور بندوں کے حقوق کو بھی وہ پورا کرنے والے ہوں گے۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ وہ ہوتا ہے صالح، نہ اللہ کے حقوق میں کمی آنے دے اور نہ بندوں کے حقوق میں کمی آنے دے۔ تو اس لیے پہلی تقریر میں جب انہوں نے باقی باتیں کی تو اس میں کہا نا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، میں اپنی ماں کا فرما بردار رہوں گا، وفادار رہوں گا، تو حقوق العباد بھی پورے کرنے والے۔ تو یہی حکم ہے امتیوں کو بھی کہ وہ صالح بنیں، کیا مطلب اللہ کے حقوق کو بھی پورا کریں اور اس کے بندوں کے حقوق کو بھی پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں قسم کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔